بسم الله الرحمن الرحيم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 آج ہمارا لیسن ہے، جس میں اللہ پاک منافقین کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آیات میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا۔ Let's start our today's lesson. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 142 آف سورہ نساء، اس آیت میں اللہ پاک ہمیں منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بے شک منافقین یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو اور وہ خادعہم، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ یہاں دھوکے کے بجائے لفظ استعمال ہوگا چال بازیاں، یعنی بے شک منافقین اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ ان سے چال بازی کرنے والا ہے۔ اور اذا، جب قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، الصلاۃ، طرف نماز کے، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، قصالا، سستی سے، کاہلی سے، یراؤن الناس، دکھلاوے کے لیے لوگوں کے، ولا، اور نہیں، یذکرون اللہ، ذکر کرتے اللہ کا، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ بے شک منافقین اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ ان سے چال بازی کرنے والا ہے، یعنی اللہ۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ منافقین کس طرح سے مسلمانوں کے لیے اللہ سے جو ہے نا چال بازیاں کر رہے تھے، کہ دکھاوے میں ایک دونوں طرف سے وہ، اگر مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو آگے اس میں جو دوسری بات بیان کی گئی وہ نماز ہے، کہ نماز اسلام کا اہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے، اور اس میں بھی وہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا قلب جو تھا وہ ایمان سے، خشیت الہی سے اور خلوص سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 564، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ میرے پیارے نبی کا فرمان ہے۔ اچھا، ہم منافقین کی بات صرف اس اِرا میں نہیں کرتے کہ صرف وہی وہ لوگ اس وقت تھے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے عمل کو بھی اس میں جج کرنا چاہیے۔ مذبذبین بین ذالک، وہ معلق ہیں، بین، درمیان، ذالک، اس کے، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، کیا کرتے، لا الہ ہؤلاء، لا نہیں، یعنی کہ نہ تو پورے کے پورے، الہ طرف، ہؤلاء اس کے، نہ پورے ان کی طرف، ولا، اور نہ الہ ہؤلاء صحیح طور پر ان کی طرف، یعنی نہ پورے دونوں طرف ہاتھ رکھتے، نہ تو ادھر نہ ادھر، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، یعنی نہ مسلمانوں کی طرف اور نہ کافروں کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے گمراہ کرے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ، پس کو کیسے پالے گا وہ سبیلا، راستہ، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اب اس سے پہلی آیت میں ہم نے ایک تو یہ پڑھا تھا، بات کی تھی کہ وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے، ٹھیک ہے، اور ذکر کرتے تو برائے نام کرتے، یا نماز مختصر سی پڑھتے۔ جب نماز اخلاص، خشیت الہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت گراں ہوتی ہے، جیسے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، سورہ بقرہ سے واضح ہے۔ حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے
یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، یعنی کہ وقت پر نماز نہ پڑھنے کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 622۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ منافقین کیا کرتے تھے، عین وقت پہ یعنی کہ دیر سے نماز پڑھا کرتے تھے جب وقت اینڈ ہو رہا ہوتا تھا۔ تو اس لیے نماز پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے، بلکہ نماز پڑھنے میں اتنا ٹائم ہو کہ آپ اس کے بعد آرام سے جائے نماز پر بیٹھے بھی رہیں، جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے وہاں بیٹھے رہا کریں تھوڑی دیر۔ اور کیونکہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ کس بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اپنے پیارے اللہ کی، تو امیجن کریں کہ اس وقت کیا کنڈیشن ہونی چاہیے ہم لوگوں کی۔ اللہ پاک ہمیں خشوع سے نماز پڑھنے والا بنائے، ویسی نماز جو ہمارے پیارے اللہ کو پسند آ جائے۔ پھر اللہ پاک نے بتایا اس دوسری آیت میں، آیت نمبر 143 میں بات کی جا رہی ہے کہ کافروں کے پاس جاتے، یعنی دونوں طرف سے منافقین جو ہے وہ ہاتھ رکھتے تھے، کافروں کے پاس جاتے تو ان کے ساتھ، مومنوں کے پاس آتے تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے، ظاہراً اور باطن۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ کافروں کے ساتھ ہے، ظاہر ان کا مسلمانوں کا ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ۔ اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے درمیان متحیر یعنی حیران اور تذبذب ہی کا شکار رہتے تھے۔ تو یہی اس پہ اگر دیکھیں تو ہمیں اپنے کنڈیشنز پہ بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ایکشنز پہ بھی، کہ ہمیں اللہ منافقت سے بچائے۔ جس کا ساتھ دے خلوص کے ساتھ دے، سچائی کا ساتھ دے، ہمیشہ سچ کے ساتھ رہے، اپنے دل کو مطمئن رکھیں کہ یہ وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا نہیں تتخذوا بناؤ کافرین، تتخذوا الکافرین، نہ بناؤ کافرین کو اولیاء دوست، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، من سے دون المومنین، علاوہ مومنین کے، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ بنائیں، للہ، اللہ کے لیے، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو، سلطان مبینہ، کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو۔ یعنی اللہ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا، اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے۔ اس لیے اللہ پاک نے کافروں کی دوستی سے، منافقین کی دوستی سے منع فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو؟ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنائے، پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں، ہمیں منافقت سے بچائیں، ہمیں دنیا اور آخرت کی سب مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔